اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 94 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 57 نمبر پر ہے، اور سورہ زلزال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کی مختصر تشریح سن لیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے اور ترازو اور وزن میں بھاری۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ پڑھیے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری شریف میں یہ آخری حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے، کیا مطلب؟ وہی اول ہے یعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا۔ وہی آخر ہے یعنی جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہی ظاہر ہے یعنی وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہی باطن ہے یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے، یا لوگوں کی نظروں اور عقلوں سے مخفی ہے۔ فتح القدیر میں یہ سارا مضمون لکھا ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اب ایک دعا ہے اس سلسلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور پڑھنے کی بہت تاکید کی تھی۔ وہ دعا صرف پڑھ لیتا ہوں، دعا کافی لمبی ہے، لیکن اہل علم کے لیے چونکہ یہ اول اور آخر اور ظاہر اور باطن کا تعلق اس دعا سے ہے، اس لیے میں صرف صحیح مسلم کا حوالہ دے دیتا ہوں، اور وہاں نہ ملے تو میری ریاض التفسیر جو آ رہی ہے اس میں یہ دعا دیکھ لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھنے کی تاکید کی تھی، اور فرمایا تھا کہ بیٹا یہ دعا قرض کے لیے مسنون ہے، اول اور آخر اور ظاہر اور باطن کی تفسیر بھی اس میں آ گئی ہے، اس لیے یہ دعا وہاں دیکھ لی جائے ریاض التفسیر کے اندر انشاءاللہ۔ یہ قرض کے ادا کرنے کی یہ دعا ہے جو حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور مسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نہ صحیح تو کسی اور مضمون کے ماتحت۔ اب وہ دعا میں صرف پڑھ لیتا ہوں یا آپ کو پڑھا لیتا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت
آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اس دعا میں جو ادائیگی قرض کے لیے مسنون ہے، اول، آخر اور ظاہر اور باطن کی تفسیر بیان فرما دی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ دعا ہے اور ریاض التفسیر میں اس کی تشریح پوری دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوب بڑائی بولو، خوب بڑائی بولو، خوب پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی بھی ہو جائے اور ہم سب کو اللہ خوش بھی کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔